جی السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ یہ میری اندر ویڈیو تھی بلوچستان کرائسس کے اوپر کہ بلوچستان میں کیا کیا کرائسس ہیں اور اس کی وجہ کیا تھی۔ 1947 سے لے کے 1970 تک بلوچستان انتہائی مشکل وقت سے گزرا۔ وہاں پر بہت زیادہ کرائسس تھے۔ اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں کہ ایسٹ پاکستان جو ہمارا مشرقی پاکستان ہے، جو وہاں پر سیم سچویشن تھی، اسی طرح بلوچستان میں بھی سیم سچویشن کریٹ ہو گئی۔ بلوچستان میں انسرجنسی سب سے زیادہ تھی، دہشت گردی پھیلتی گئی وقت کے حساب کے ساتھ۔ وہاں پر پارٹیز جو ہیں، مختلف قسم کی پارٹیز جو ہیں وہ گرو کرنا شروع ہو گئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا ایریا پاکستان میں سب سے زیادہ بڑا جو ہمارا صوبہ ہے وہ بلوچستان کا صوبہ ہے۔ وہاں پر وسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا استعمال جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کیا گیا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ وہاں پر انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ آپ دیکھیں کہ 1948 سے لے کے 1947 تک وہاں پر کسی چیز نام کی گورنمنٹ ہی نہیں تھی جیسے ایسٹ پاکستان میں تھی۔ تو وہاں پر بیوروکریسی اور سول ملٹری اور ریلیشن شپ بہت زیادہ جو تھے اسٹرانگ تھے۔ ایڈمنسٹریشن لیول ان کا بہت زیادہ بلو دا بیڈ تھا۔ وہاں پر آرمی اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کا رول بہت زیادہ تھا۔ وہاں پر ایک میجر گورنمنٹ اور ایک گریٹ لیڈر پیدا نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے وہاں پر انسرجنسی بہت زیادہ گرو کر گئی۔ تو 1954 میں جب ایک گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، ایک پروونشل لیول کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا گیا گورنر جنرل کے تھرو، تو وہاں پر کرائسس اور زیادہ جو ہیں وہ شروع ہو گئے۔ ان میں بغاوت آ گئی بلوچیوں میں، اور انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے ایک تحریک چلانا شروع کی، جس میں ایوب خان نے جو ہے مارشل لا لگایا۔ مارشل لا کی وجہ سے وہاں پر اور زیادہ کرائسس جو ہیں وہ کریٹ ہوتے گئے۔ تو یحییٰ نے اس مارشل لا کو امپوز کیا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہاں پر سرچ آپریشن بھی ہوئے۔ اور جنرل ایوب خان کے دور میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر انڈسٹریلائزیشن اور انفراسٹرکچر پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا۔ بلوچستان کا جو سنیریو ہے وہ سیم ایسا ہی سنیریو ہے جیسے بنگالیوں کا سنیریو ہے۔ تو بنگالی بھی نیشنلزم کو، اینتھیسٹی کو بہت زیادہ فروغ دیتے ہیں، جس طرح بلوچستان والے دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے۔ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لینگویج موومنٹ ان میں بہت زیادہ تھی، اور ان میں کلچر جو تھی، ایتھنیسٹی وہ بہت زیادہ تھی، جو بالکل میچ نہیں کرتی ہماری اور ان میں، اور بنگالیوں میں اور خاص طور پر بلوچیوں میں یہ چیز جو ہے انٹیگریشن نہیں کرتی، میچ نہیں کرتی۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ کرائسس جو ہے وہ طول پکڑتے گئے۔ اور ان کے ساتھ اختر مینگل صاحب تھے، جنہوں نے ایک 6 پوائنٹ اپنے پیش کیے۔ انہوں نے بتایا کہ جو وہاں پر گورنمنٹ جو بنائی جاتی ہے، سینٹرل گورنمنٹ اس کو کنٹرول نہ کرے، ان کی اپنی گورنمنٹ ہو، صوبائی اسمبلی ہو، وہاں پر الیکشن لڑے جائیں پروونشل لیول پر بھی اور صوبائی لیول پہ، کیونکہ اس جو وہاں پر گورنمنٹ چل رہی تھی وہ سینٹر سے کنٹرول کی جا رہی تھی۔ گورنمنٹ تو تھی لیکن وہ سینٹر سے کنٹرول کری ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر کرائسس آ رہے تھے، لوگوں کے ان کو حقوق نہیں مل رہے تھے۔ سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے ہماری گیس آتی ہے، گیس ہم یوز کرتے ہیں لیکن ان لوگوں بیچاروں کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ پورا پاکستان وہاں سے گیس لیتا ہے، لیکن وہاں پر انفراسٹرکچر کو آپ دیکھیں کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ وہاں پر بالکل بھی نہیں ہے، اور ان کی پاپولیشن بھی کم ہے۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب کی، کے پی کے کی اور سندھ کی پاپولیشن آپ دیکھیں، سب سے زیادہ پاپولیشن پنجاب میں ہے، تو اس حساب سے یہاں پر انفراسٹرکچر بھی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہے۔ وہاں پاپولیشن بھی کم ہے، ریسورسز زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں پر پولیٹیکل ایشوز جو ہیں بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ وہاں پر بغاوت شروع ہو گئی، اور جو ہمارے اکبر بگٹی صاحب تھے، جنہوں نے بلوچیوں کے لیے بہت کام کیا اور بلوچستان کو پاکستان میں مرج کیا، تو ہم نے 50 سال بعد ان کو ایک دہشت گرد قرار دے کر ان کو شہید کروا دیا، قتل کروا دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے بلوچستان کے اوپر، جس کی آفٹر شاکس آپ نے دیکھے کہ دہشت گردی کیسے بڑھی۔ اور اس میں کئی عناصر جو ہیں شامل ہیں، ایجنسیاں شامل ہیں جو وہاں پر سٹیبل ہونے نہیں دیتی ہیں بلوچستان کو۔ تو یہ ویڈیو میری اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی گائیڈ لائن تھی، اس پہ انشاءاللہ میری ویڈیو پراپر بھی آئیں گی، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے بلوچستان میں
انسیکیورٹی پیدا ہوئی اور نیشنلزم جو تھا ان میں وہ پروموٹ ہونا شروع ہوا، اینتھیسٹی بہت زیادہ پھیلنے لگی، اور اس کے کیا اس کے علاوہ اس میں کیا ایسی ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے بلوچستان جو ہے وہ ہمارے صوبوں سے آہستہ آہستہ دور ہوتا گیا۔ انڈیا بھی اس میں انوالو ہے، اس میں ہمارا جو امریکہ ہے اس کے بھی عناصر شامل ہیں اس بلوچستان کے کرائسس میں۔ تو یہ میری چھوٹی سی ایک جنرل اوور ویو تھا کہ بلوچستان کا کرائسس کہاں سے شروع ہوا اور یہ کہاں تک گیا، اور اس میں کون کون سے عناصر ملوث تھے۔ تو انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو اسی بلوچستان کرائسس کے اوپر آئے گی، تو امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور نیچے کمنٹ بھی دیا کریں کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا یا نہیں، کیونکہ میرا ٹاپکس ایجوکیشن کے حوالے سے ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، میں نے کیونکہ CSS کے ایگزام بھی دیے تھے، تو اس حوالے سے میرا یہ ویڈیو ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو جنرل انفارمیشن ملے، ڈیپ میں نہ ملے، تھوڑا سا اوور ویو ملے کہ بلوچستان کے کرائسس کیا تھے، انرجی کرائسس کیا تھے، ایجوکیشن کرائسس کیا تھے، اور ان کے کیا محرکات تھے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔